بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو جاری و ساری ہے کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں آج ہمارا یہ 31واں درس ہے. آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے گفتگو کرتے ہوئے آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ معانی، احوال اور صفات زائد اللہ تعالیٰ کی ذات سے منتفی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے معانی اور مختلف قسم کے احوال، حالات اور صفات زائد جو اس کی ذات پر زائد ہو، زائد صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے منتفی ہیں. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. قال، خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت ہے، والمعانی والاحوال والصفات الزائدۃ فی الاعیان. علامہ علی فرماتے ہیں یہ عبارت بھی حسب ما سبق باقی عبارات کی طرح یہ بھی نفی علی الزائد پر عطف ہے. اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا، اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایک بار واجب الوجود مانا، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود سے وہ تمام معانی، احوال اور صفات منتفی ہیں جو زائد بر اعیان ہیں. یعنی مختلف حوالوں سے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو معنی ہیں، یا مختلف جس طرح ایک انسانی جسم پر یا جس طرح باقی دیگر مخلوقات کے اوپر ان کے ذات میں ان کی ذات مختلف احوال سے گزرتی ہیں اور مختلف حالات اس پر آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے منتفی ہیں. اسی طرح ایسے صفات جو زائد بر اعیان ہیں، ایک عین ہے، ایک جسم ہے، ایک جوہر ہے، کسی بھی چیز کے اوپر کوئی صفت زائد ہو جاتی ہے. زائد ہونے کا مطلب یہ کہ وہ جسم تو موجود تھا، وہ عین تو ایک زمانے میں موجود تھا، لیکن اس کے پاس یہ ایک صفت نہ تھی. مثلا ایک انسان لے لیں، انسان کا وجود جب وہ دنیا میں آیا تو ایک وجود کی شکل میں انسان دنیا میں آتا ہے، لیکن بہت ساری صفات ایسی ہیں جو اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں. مثلا ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیئا. جب انسان اپنی ماں کے بطن سے اس دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وانتم لا تعلمون شیئا، علم نامی کوئی چیز انسان کے ساتھ نہ تھی. یہ بعد میں جا کر عالم فاضل بنتا ہے، بہت بڑا عالم بنتا ہے، بہت بڑا امام بنتا ہے. تو یہ صفت علم انسان کے عین ذات پر یا اس کی جو ہے اس کے عین پر، اس کے جسم پر، اس کے ذات پر زائد ہونے والی ایک صفت ہے جو جب یہ دنیا میں آ رہا تھا یا ایک زمانہ تھا کہ اس کے پاس نہ تھی یہ صفت، بعد میں اس کے اوپر زائد ہوئی. اسی طرح قدرت، قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہایت ہی ضعف کے عالم میں اس دنیا میں لایا، پھر تمہیں جوانی دی، جوانی کے ساتھ تمہیں قوت عطا کی، پھر اس قوت کے بعد ایک بار پھر تم نے اسی ضعیفی یعنی بڑھاپے کی طرف جانا. وہ انسان تو ہے، عین انسان تو موجود ہے، جسم انسان تو موجود ہے، انسان کا وجود تو موجود رہتا ہے، لیکن قوت تو توانائی اور قدرت انسان کے پاس نہ تھی. پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ یہ قوت اس سے چھین بھی جاتی ہے. تو اس طرح یعنی وہ صفات جو کسی عین کے اوپر زائد ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ازل سے ابد تک ساتھ نہیں، بلکہ ایک زمانہ تھا کہ یہ صفات نہ تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا، یا اب وہ انسان حاصل کر چکا ہوتا ہے، ان صفات کا متحمل ہو چکا ہوتا ہے. انسان کے حوالے سے یا اس طرح حیوانات میں سے آپ کسی کی مثال لے لیں یا مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کو آپ لے لیں،
ایون خود کائنات بھی جو ہے اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں، بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بعد میں آئی ہیں۔ تو کائنات اور مخلوقات کے بارے میں یہ بات درست ہے کہ ایسے صفات جو اس کے ذات پر ظاہر ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی ایسی صفات جو اس کی ذات کے اوپر زائد ہوتی ہوں، یعنی ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس صفات کا متحمل نہ تھا، اب اللہ تعالیٰ متحمل ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ذات کے ساتھ ہیں اور عین ذات ہیں، لہٰذا اس کی صفات کوئی بعد میں عارض ہونے والی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اب اس عبارت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ عبارت در حقیقت اشاعرہ، ابو ہاشم اور معتزلہ کے ایک گروہ کی باتوں کا رد ہے۔ اشاعرہ نے ایک رائے دی ہے اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے معانی، احوال اور صفات زائد کے حوالے سے۔ اسی طرح ابو ہاشم ہیں، معتزلی ہیں، اور اسی طرح معتزلہ کے ایک اور گروہ نے مختلف آراء دی ہیں۔ تو در حقیقت یہ خواجہ نصیر الدین کا منہج ہے کہ وہ عموماً اشکالات کو ذکر نہیں کرتے، اشکال کس کی طرف سے ہے، کیا ہے اور کس طرح سے اشکال پیش کیا گیا، یہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ اشکال کو پڑھنے کے بعد، اشکال کو جاننے کے بعد اس اشکال کا خود جواب نقل کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب کس اشکال کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ علامہ حلی کا جو ہے ہم پر احسان ہے، یا علامہ حلی کا کرشمہ ہے کہ انہوں نے خواجہ نصیر الدین کی نہایت مختصر عبارات پر غور کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ عبارت، یہ لفظ در حقیقت اتنے بڑے اشکال اور بڑے اعتراض کا جواب ہے۔ یہاں یہ عبارت بھی ان تین گروہ، اشاعرہ اور معتزلہ کا ایک گروہ اور ابو ہاشم نے مختلف جو آراء دی ہیں ان کے رد میں انہوں نے لکھا ہے۔ آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں اشاعرہ کی رائے کیا ہے، اشاعرہ نے کیا کہا ہے، کس بات کو رد کی جا رہی ہے، اشاعرہ کی کس قول کو رد کیا جا رہا ہے۔ اشاعرہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسے معنی ثابت کرتے ہیں جو قائم بذات ہیں۔ اشاعرہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسے معنی کو ثابت ہونے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسے معنی ثابت کرتے ہیں جو قائم بذات ہیں، جو خود ہی الگ سے قائم ہے، وہ ذاتی طور پر خود سے الگ معنی قائم ہیں، جیسے قدرت۔ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ قدرت خود ایک قائم بذات ایک معنی ہے، علم، حیات اور اس جیسے باقی جو صفات جو ہم پہلے اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ یہ علم ہو، حیات ہو، قدرت ہو، یہ خود اپنی جگہ پر ایک قائم بذات معنی ہیں، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اور یہ چیزیں اپنا معنی رکھنے کے باوجود یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ یعنی علم ایک شے ہے، ایک چیز ہے، یہ چیز، یہ صفت یا یہ جو قائم بذات معنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل ہوتا ہے۔ قدرت جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ اپنی ایک الگ شناخت، اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہے، اور اس کو ایک حقیقت ماننے کے بعد پھر یہ قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل ہے۔ اس طرح حیات اپنی جگہ پر ایک قائم بذات ایک معنی ہے، یہ جو ہے حیات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے تو پہلے کچھ گفتگو کی تھی، اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، حیات بھی رکھتا ہے، لیکن یہ زائد بر ذات نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قدرت کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حیات ہے، یعنی اس کی ذات کے اوپر کوئی حیات، کوئی قدرت، کوئی علم بعد میں آ کر عارض نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ذات ہی علم و حیات و قدرت و صفات کمالات کا مجموعہ ہے۔ جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، قدرت something else، علم something else، حیات کوئی اور چیز ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم بذات ہیں، اپنی جگہ پر الگ حقیقت، الگ معنی رکھتے ہیں، اور یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہیں۔ مثلا نبی ہم انسان کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس قدرت ہے، اور جب یہ زندہ ہے تو اس کی حیات ہے، تو یہاں پر انسان ہو یا نہ ہو علم وہاں ہے، انسان ہو یا نہ ہو کسی اور شکل میں قدرت ہے، تو جو صفت انسانوں کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں وہی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ اشاعرہ ثابت کرتے ہیں۔ خواجہ نے اس عبارت کے ذریعے سے ان کو رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی الگ سے کوئی معنی ہو یا کوئی احوال ہو یا کوئی صفات ذات ہو، ایسا نہیں ہے۔
آگے مزید اس کی وضاحت ہم کریں گے، مؤلف کے جواب کی وضاحت۔ ابھی فی الحال ہم ان اقوال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک اشاعرہ کی بات ہوئی۔ اشاعرہ کا کہنا تھا کہ کچھ قائم بالذات معانی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ اب ابو ہاشم کا قول، ابو ہاشم کہتے ہیں، ابو ہاشم ایک علماء معتزلہ ہیں قدموں میں سے، ابو ہاشم کہتے ہیں ابو ہاشم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ احوال ثابت کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے حالات ہیں، جس طرح ہم ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم مختلف حالات سے گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کچھ احوال ثابت ہیں جو خود تو نامعلوم ہیں۔ یعنی وہ احوال کیا ہیں؟ یعنی جس طرح ہمارے احوال ہوتے ہیں، مثلا ایک انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی خوشحال ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، یہ احوال ہیں انسان کے لیے ثابت ہیں اور یہ احوال بھی ہمیں معلوم ہیں۔ لیکن یہ ابو ہاشم کا قول ہے، ابو ہاشم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی احوال ہیں، لیکن وہ احوال خود تو نامعلوم ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معلوم ہو سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ خود احوال کا تو ہمیں علم نہیں ہے، خود احوال ہمارے علم میں نہیں آتی ہیں، لیکن ان احوال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معلوم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ جان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم آپ کو ہو سکتا ہے۔ یوں کہیے کہ ابو ہاشم کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اس کی عین ذات ہیں، نہ ہی اس کی ذات پر زائد کوئی شے ہے۔ جس طرح عموم علماء عدلیہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو عین ذات قرار دیں، ایسا بھی نہیں۔ ابو ہاشم کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ اور ہے، اس کی صفات کچھ اور ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ذات پر زائد کوئی شے ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات الگ ہیں، لیکن یہ صفات اس کی ذات پر کوئی زائد شے نہیں ہے، بلکہ اس کو ان صفات کو صفات زائد بنانے کی بجائے کہتا ہے کہ بلکہ عالمیت اور قادریت جیسے کچھ احوال رکھتا ہے۔ یعنی وہ یوں کہیں کہ ہم جس کو صفت کہتے ہیں اسی کو یہ احوال نام دیتا ہے۔ ابو ہاشم نے احوال کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو ہم صفات کہتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا ہیں، الگ ہیں، اور نہ ہی اس کی ذات پر کوئی زائد ہونے والے امور ہیں، بلکہ عالمیت قادریت جیسے کچھ احوال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احوال ہیں۔ ہم خود اس کو تو دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی عالمیت کیا ہے، قادریت کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے آثار دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ ابو ہاشم کے نزدیک ایک موجود کے لیے حال ایک ایسی صفت ہے، یعنی اب ہم نے کہا تھا نا کہ یہ حال اسی صفت کو حال کہہ رہے ہیں۔ ایک موجود کے لیے حال یا احوال یا حالات ایک ایسی صفت ہے جو اسی ذات کی نسبت نہ موجود ہے نہ معدوم۔ یہ حیران کن بات ہے، کہتے ہیں کہ یعنی حال ایک ایسی صفت ہے جو اسی مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں، اللہ تعالیٰ ایک موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے حال یعنی کیا؟ ایک ایسی صفت جو نہ موجود ہے نہ معدوم، یعنی ایک ایسی چیز نہ موجود ہے نہ معدوم، نہ مجہول ہے نہ معلوم، لیکن اسی صفت کی بنا پر وہ موجود پہچانا جاتا ہے۔ موجود بھی نہیں ہے، معدوم بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، مجہول بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی صفت کی وجہ سے موجود پہچانا جاتا ہے، جیسے معنی حرفی اور اس کا مقصود۔ معنی حرفی، کسی حرف کا معنی جو ہے جو بذاتی کہیں پر موجود نہیں ہے، یعنی اس کا حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اصول میں پڑھ کے آئے ہیں نا، اور مختلف جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں کہ حرف جو ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اس کا ذاتی کوئی معنی آپ کے سامنے نہیں بتا سکتے کہ اس کا یہ معنی ہے، لیکن اس حرف کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مقصود پر دلالت کرتا ہے، یہ اپنے مقصود کو آپس میں ملاتا ہے، تو اس کا مقصود معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہو یا کوئی بھی موجود ہو، اس کا حال یہ ہے کہ ایک ایسی صفت جو نظر تو نہیں آ رہی ہے، جو موجود تو نہیں ہے بظاہر، اور نہیں وہ ختم، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کہیں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا نہ معدوم ہے نہ موجود، اس طرح نہ مجہول ہے نہ معلوم۔ ایک ایسا وجود کہ جس کا عدم یا اس کی ایک حالت سے دوسری حالت ذوالحال کے بغیر قابل تصور بھی نہیں ہے، یعنی حال ایک ایسا وجود ہے یعنی جس کی جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت پر منتقل ہونا، وہ جو ذوالحال ہے اس کے تصور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ابو ہاشم کا کہنا یہ ہے کہ جس کو ہم صفت کہتے ہیں اسی کو حال قرار دے کے اللہ تعالیٰ کے لیے حال اور حالات ہونے کا ثابت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ ابو ہاشم کا قول، مؤلف اس کو رد کرتے ہیں اور اسی عبارت کے رد کرتے ہیں، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ آخر میں آتے ہیں معتزلہ کے ایک گروہ کا قول کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے
صفات زائد کا اس بات کیا تھا۔ معتزلہ کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسے صفات ثابت کرتا ہے جو زائد بر ذات ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات something else، اور یہاں کچھ صفات ہیں جو قائم بالذات ہیں، جو خود سے قائم ہیں، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ثابت ہوتے ہیں، اس کے لیے زائد اللہ کی ذات کے اوپر زائد ہوتے ہوئے بھی یہ صفات ثابت ہوتی ہیں۔ معتزلہ کے قول کا یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے، اس کی صفات اس کی ذات پر زائد کچھ امور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں ٹوٹل فرق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک طرف، سارے صفات ایک طرف، یہ صفات اپنی جگہ پر الگ وجود الگ مقام رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ زائد ہوتے ہیں تو یہ زائد بر ذات صفات رہتے ہیں، جیسے عالمیت، قادریت، اچھا جی حاکمیت، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں، یہ صفات اپنی جگہ پر اپنا مقام رکھتے ہیں، اپنی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی جگہ پر قائم بالذات ہیں، اور یہی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے الگ ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے الگ حقیقت ہے۔ یہ چیزیں یہی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ذات کے لیے جب ثابت ہوتے ہیں تو اس کی ذات کے اوپر زائد ہوتے ہیں، زائد بر ذات صفات کہلاتے ہیں۔ یہ معتزلہ کے اس گروہ کا قول ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان تمام اقوال کو بیان کرنے کے بعد مؤلف یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی کی رائے کیا ہے اس حوالے سے، اس کی طرف آتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی جو کہ کتاب تجرید الاعتقاد کے مؤلف ہیں، فرماتے ہیں ان تمام اقوال کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ یہ جو معتزلہ کا گروہ ہے، ابو ہاشم ہے اور باقی اشاعرہ ہیں، انہوں نے جتنے بھی اقوال بیان کیے ہیں سب کو یہ ضعیف سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں، یہ ہم مان چکے ہیں، یہ ہم ثابت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں، بس اس کا واجب الوجود ہونا ان تمام باتوں کو نفی کرتا ہے۔ یہ اشاعرہ نے جو کہا ہے، معتزلہ کے اس گروہ نے جو کہا ہے، یا پھر ابو ہاشم نے جو کچھ کہا ہے، ان تمام باتوں کی نفی ہوتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانتے ہیں۔ وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ کیونکہ ذات واجب الوجود کا ایسی صفت سے متصف ہونا ہی محال ہے جو اس کی ذات پر زائد۔ بھئی جسے صفت کہتے ہیں یا حال کہتے ہیں یا کچھ بھی کہیں، کسی بھی ایسی صفت کا اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے متصف ہونا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی بھی ایسی صفت سے متصف ہونا محال ہے جو اس کی ذات پر زائد ہوتا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی چیز زائد ہو جائے تو پھر وہ ذات واجب الوجود نہیں رہتا۔ آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں، ذات واجب الوجود ہیں، جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں تو کسی بھی ایسی صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہو ہی نہیں سکتا، ہونا محال ہے جو اس کی ذات پر زائد ہو۔ خواہ اس امر زائد کو آپ معنی کہیں یا حال کہیں یا کوئی صفت، معنی کہیں جیسے اشاعرہ کہتے ہیں، حال کہیں جیسے ابو ہاشم نے کہا، یا صفت کہیں جیسے معتزلہ نے کہا، ان تینوں قسم کی باتیں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر زائد ہوتی ہو اس بات کو آپ مان ہی نہیں سکتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ کسی پر محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صفات یا حال یا معنی اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر زائد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی طرف محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو موجود تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس صفت علم نہ تھا، لہٰذا علم کی طرف محتاج ہوا، قدرت نہ تھی لہٰذا قدرت کی طرف خدا نخواستہ، یعنی نعوذ باللہ اگر ایسا کہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آئے گا، ٹھیک ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہلے ہی واجب الوجود مانا ہے، لہٰذا واجب الوجود ذات کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کسی دوسری شے کی طرف محتاج نہیں ہے۔ بس اس کا عالم ہونا، اللہ تعالیٰ کو آپ عالم مانتے ہیں، صفت علم پر یا قادر ہونا صفت قدرت پر محتاج نہیں ہے، یعنی کوئی صفت الگ سے موجود ہو اللہ تعالیٰ پھر اس کا محتاج ہو جائے، وہ صفت جب اللہ تعالیٰ کے اندر آتی ہے تو پھر عالم بنے یا قادر بنے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات پر بھی محتاج نہیں ہے۔ علامہ علی فرماتے ہیں اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، آخر میں لاتے ہوئے، خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مؤلف نے اللہ تعالی سے منتفی ہونے والے صفات کو زائد بر عین پر مقید کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مؤلف نے جو صفات اللہ تعالیٰ سے منتفی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو ہی نہیں سکتی ہیں، ان کو زائد بر عین پر مقید کیا ہے۔ ایسی صفات جو زائد بر عین ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے منتفی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے صفات سے متصف ہے جو صفات کمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو صفات اللہ رکھتا ہے وہ سارے صفات کمال ہیں،
یہ صفات کمال اس کی ذات سے سلب بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں، یہ وہ صفات ہیں در حقیقت اس کی ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کمالات سے متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے، تو ان صفات کو کبھی اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ایک مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کمال سے متصف نہیں تھا، بعد میں جا کر متصف ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سلب نہیں کیے جا سکتے ان تمام صفات کمال کو، بلکہ سچ پوچھیں تو حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہی تمام صفات کمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے ابھی ثابت ہیں وہ در حقیقت اس کی ذات ہے۔ یعنی ذات خداوندی اور اس کے صفات کمال میں کوئی فرق نہیں، وہی صفات کمال و جمال کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی تمام صفات کمال و جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ جو ہے دیکھیں تو یہی ساری صفات کا مجموعہ آپ قرار پائیں گے، اگرچہ اعتباری طور پر اور مفہوم کے لحاظ سے اس کی ذات سے معاہد ہے۔ دیکھیں اعتباراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، اعتباری طور پر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، لیکن حقیقت میں یہ دونوں چیزیں واقع میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے جو صفات کمال ہے وہ ایک ہی شے ہیں، کوئی دوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، علمیت رکھتا ہے، علم یعنی اللہ، اللہ یعنی علم، قدرت یعنی اللہ، اللہ یعنی قدرت، لہذا ذات خداوندی اور صفات خداوندی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی دوئی نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حوالے سے گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی حال، کوئی معنی یا کوئی زائد بر ذات ہونے والی صفات کو متصف نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔